من بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد بگردہ بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات پستی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی قادری ہم نعرہ غوث اعظمی سنم قادری ہم نعرہ غوث اعظمی سنم دمج شیخ امام محمد رضا خان قطب عالمی سلام۔ محترم حضرات، آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اس کے تحت تھوڑی دیر عرض و معروض سے قبل سب سے پہلے ایک مرتبہ اس رسول کے بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں جسے مشیت نے محاسن نبوت کی رعنائیوں سے سجا بنا کر مبعوث فرمایا اور کمالات رسالت کی شاہی عطا کی اور علو شان کا تاج پہنایا اور جن کی بارگاہ میں پامال شدہ زندگی کو جلال صافی کا جام پلایا جاتا ہے اور جن کی نگاہیں اڑ جاتی ہیں تو دلوں کے آئینے کھل اٹھتے ہیں اور جن کی زبان حرکت پہ آتی ہے تو غیب کے اسرار کھلتے ہیں اور جن کے وجود سے شیطان کو پریشانی ہے اور جن کے علو شان سے یہود و نصارہ کو حیرانی ہے اور جن کے نام پر مر مٹنا عقیدت کی نشانی ہے، آئیے اسی رسول ہاشمی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وعلی محمد وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس حال میں بیٹھے ہیں اور ایسے ہی بزرگوں نے ہم سب کو یہ طریقہ بھی سکھایا ہے کہ جب ایسے بابرکت محفلوں کے لیے آپ گھر سے نکلیں تو کیسے نکلیں، گھر سے جب قدم باہر رکھیں تو کیا پڑھتے ہوئے رکھیں، جب یہاں تک آئیں تو کیا پڑھتے ہوئے آئیں اور جب یہاں پہ بیٹھیں تو کیسے بیٹھیں اور کیا پڑھتے رہیں، کیا بولتے رہیں اور کس انداز میں سنتے رہیں اور جب یہاں سے واپس جائیں تو کیسے جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ بزم نور یہ ذکر نبی ملے یا نہ ملے، یہ بزم نور یہ ذکر نبی ملے یا نہ ملے، یہ کیف و سرور کی محفل ملے یا نہ ملے، ارے نصیب اپنا جگا لو درود پڑھ پڑھ کے، خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے یا نہ ملے، خدا ہی جانے کہ پھر زندگی ملے یا نہ ملے۔ کیوں کہ ہم اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ اگر گھر سے قدم باہر رکھو تو درود پاک پڑھتے پڑھتے چلو اور جب کام میں لگو تو پہلے درود پاک کا ورد کرو پھر کام میں لگو اور جب کام کرو تو درود پاک پڑھتے رہو۔ اور نہ صرف یہ اس دنیا میں درود کا ذکر ورد کرو بلکہ ہم تو اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں کہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جب تک اس دنیا میں رہے تو یوں کہتے رہے کہ کٹے عمر صلی علی کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ، کٹے عمر صلی علی کہتے کہتے اور اٹھو حشر میں یا مصطفیٰ کہتے کہتے اور خدا کو پایا یا محمد کہتے کہتے اور محمد مل گئے یا مصطفیٰ کہتے محمد مل گئے یا مصطفیٰ کہتے کہتے۔ اور دیکھیے آج دنیا کے حالات کیسے ہیں اور ہمارے بزرگوں کی تاریخ کیسی رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے گر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور حد سے گر پھرا گئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیگ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم تو توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ اور آپ جیسے ہی عاشق مصطفیٰ کو دیکھ کر کے، آپ جیسے ہی عاشق اولیاء کو دیکھ کر کے، آپ جیسے ہی
کہ دیوان گانے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردش دورہ کبھی کبھی. دیوان گانے عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر گھبرا گئی ہیں گردش دورہ کبھی کبھی. ارے ہاتھ ڈالے ہیں گردن میں ماہو نجوم کے گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی گزرے ہیں ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. اور دیکھیے ایک شاعر کہتا ہے کیوں کہ ہم سب کے سینے میں ہمارے بزرگوں نے عشق مصطفیٰ کو بتا دیا ہے اور جس کے سینے میں عشق مصطفیٰ رچ جائے بس جائے جہنم کی آگ اسے جلا سکتی نہیں. شاعر کہتا ہے کہ حب محمد حب مصطفیٰ اور خوف خدا گر دل میں موجود ہو جانتا ہوں میں آتش جہنم جلا سکتی نہیں. اور یہ کفر کی طاقت گر مٹانا چاہے دہر سے خود تو مٹ سکتی ہے مگر ہمیں مٹا سکتی نہیں. خود تو مٹ سکتی ہے مگر ہمیں مٹا سکتی نہیں. اور ایک شاعر فرماتے ہیں کہ طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. آج تو یہ فتنے ابھر رہے ہیں کہ کبھی ہمارے مساجد پہ حملہ کیے جا رہے ہیں کبھی ہمارے خانقاہوں پہ حملہ کیے جا رہے ہیں کبھی ہمارے بزرگوں کے درگاہوں پہ حملہ کیے جا رہے ہیں. آج یہ فتنے سر اٹھا رہے ہیں. ان فتنوں کو دیکھ کر کے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں اور خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں. اور ہر دور میں اٹھتا ہے یزیدی فتنے ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں. دیکھیے جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا موضوع سخن بنایا ہے اس کا سیدھا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین مذہب اسلام ہے. اور کیوں نہ ہو کہ جب رب تبارک و تعالی اس دنیا کو بسانا چاہا تو کبھی آدم صفی اللہ کو بھیجا اور جب رب تبارک و تعالی نے اس زمین کے اوپر سے نمرودی فتنے کو مٹانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا کبھی موسیٰ کلیم اللہ کو بھیجا کبھی عیسیٰ جس کا پہلے بھی تباہ ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. اور اس گھر میں جب کفار مکہ نے 360 بتوں کو لا کر کے رکھ دیا تھا اور جب رب تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو بتوں سے پاک کرنا چاہا تو رب تبارک و تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو. اس لیے ہماری تاریخ گواہ ہے اور ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جس قوم کا بچہ اپنے نبی کے نام پہ سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور آج نبی کے نام پہ اگلوں نے بھی سب کچھ لٹایا ہے اور آج بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے وہ لوگ جو ہمارے نبی کے شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہمارے نبی کے شان میں ادھر ادھر کی باتیں بک رہے ہیں ان گستاخ نبی کو بتلا دیجیے کہ ہمارا سب کچھ مدینہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور ہمارا سب کچھ مدینہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور بدلا دے ان گستاخ نبی کو کہ غیرت سنی زندہ ہے اور نبی کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اس لیے مذہب اسلام وہ مذہب ہے تاریخ گواہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد سے پہلے اس زمین کی حالت کیسی تھی وہاں کے لوگوں کے حال کیسے تھے وہاں کے لوگ کیسی زندگی گزار رہے تھے. مگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
दामन से वाबस्ता हो गए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन सब ने कलेमा पढ़ लिया तो तारीख गवाह है कि वह लोग जो कत्ल गारतगिरी करना अपने फख्र समझते थे, वह लोग जो अगर कहीं पे जंग या लड़ाई छिड़ जाती थी वो लड़ाई कई सालों तक जारी रहती थी, मगर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वह लोग वाबस्ता हो गए तो वह लोग जो बिखरे हुए थे वो इकट्ठा हो गए, वह लोग जो इधर उधर घूम रहे थे वह सब इकट्ठा हो गए, वो जो गुनाह कर रहे थे उन्होंने गुनाहों को छोड़ दिया और छोड़ करके राह रास्त में गामतर हो गए। और वह लोग जो गुनाह करना फर्ज समझते थे बल्कि उन लोगों ने गुनाह को छोड़ दिया और गुनाह को छोड़ करके ना सिर्फ ये कि खुद नेकी करने लगे और दूसरों को भी नेक रास्ते पे चलाने लगे और इस तरह से चलाने लगे कि शायर कहता है एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, एक अरब ने आदमी का बोलबाला कर दिया और खास के जर्रों को हमदों से सुरैया कर दिया। अरे कुदरत जो राह पर औरों के हादी बन गए। अल्लाह अल्लाह का नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। सुभान अल्लाह। इसलिए इस तरह के महफिलों में बैठना चाहिए, अदब के साथ बैठना चाहिए। और आज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया है कि सलाम को फैलाओ और दाढ़ी को बढ़ावा दो और मूंछों को मस्त करो। और आज कितने ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं अरे वो तो छोटा है हम उससे सलाम क्यों करें, अरे वो तो गरीब है हम उससे सलाम क्यों करें, अरे वो तो फला है हम उससे सलाम क्यों करें। कितने ऐसे लोग हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि फला आ रहा है वो हमें सलाम करेगा, फला आ रहा है वो हमें सलाम करेगा, फला आ रहा है वो हमें सलाम करेगा। मगर आइए नबी की तारीफ देखिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सलाम करने में पहल क्या करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते थे कि आने वाला कौन आ रहा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते थे कि आने वाला बच्चा है या बड़ा है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं देखते थे कि आने वाला गरीब है या अमीर है, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ ये देखते थे कि आने वाला जो आ रहा है वो मुसलमान है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा हमेशा सलाम करने में पहल किया करते थे। इसलिए आप उससे हमीदी में आने वालों ऐ मुसलमानों मैं आपको ये पैगाम दे रहा हूँ कि जहाँ भी आप रहे, जिस हाल में भी रहे, जिस मकाम में भी रहे, अगर घर में जाए तो घर में दाखिल होने से पहले सलाम करे, चाहे घर में बच्चे हो जब भी सलाम करे, बीवी हो जब भी सलाम करे, और अगर घर में कोई ना हो तो उस खाली घर को सलाम करो और ऐसे सलाम करो कि अस्सलाम अलैका या अय्युहन नबी। कि अगर किसी मुसलमान के घर में अगर कोई हो या ना हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह उस घर में मौजूद रहा करती है। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। इसलिए घर में दाखिल होंगे तो अपने बच्चे या औरत कोई भी हो से सलाम कीजिए। अगर आपने ये माहौल बना दिया आज आप सलाम करेंगे, आपका बच्चा कल पहले सलाम करने की कोशिश करेगा। आज आप सलाम करेंगे, आपकी बीवी कल पहले सलाम करने की कोशिश करेगी। इसलिए सलाम को आम कीजिए, चाहे कोई भी हो। ये मत सोचिए कि फला गरीब का बच्चा है, फला गरीब इंसान है। अगर हम घट जाएगी, हमारा मर्तबा घट जाएगा, हमारा व्यापार घट जाएगा। अरे आपके वकार, आपकी इज्जत और आपके मर्तबे को आप नहीं बुलंद कर सकते हैं जब तक कि रब तबारक व तआला बुलंद न करे। क्यों? कि इज्जत देने वाली जात रब की है, इज्जत अल्लाह ताला देता है और इज्जत अल्लाह ताला देता है। जिसे चाहे वो जिल्लत दे और जिसे चाहे वो इज्जत अता करे। इसलिए है मुसलमानों सलाम करने में पहल किया करो। और ये उर्से हमीदी हम सब खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जमात में ऐसे ऐसे बुजुर्गों को अल्लाह ने पैदा कर दिया है कि जिनके वजह से ये दुनिया कायम और कायम है।
حضور حافظ ملت کہا کرتے تھے کہ عالم عالم سے ہے، عالم عالم سے ہے، یعنی عالم کا معنی ہوتا ہے دنیا، یہ دنیا عالم علم والے اور ایسے بزرگوں کی وجہ سے ہے۔ جب تک یہ بزرگ لوگ اس دنیا میں ہیں، اللہ تعالی اپنا خفیہ نظام انہی بزرگوں کے ذریعے چلاتا رہتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ایسے بابرکت محفلوں میں ہم لوگ آئیں اور سنیے، میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو اپنے مقدر سے قربان جانا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا جس جماعت میں ایسے ایسے بزرگ رہا کیے ہیں۔ عرص حمیدی، حمیدی میں کتنے حروف ہیں؟ حمیدی میں کتنے حروف ہیں؟ تھوڑا گن کے دیکھیے فوراً۔ ہا میم یا دال یا۔ حمیدی میں کتنے حرف ہیں؟ جلدی بولیے کتنے حرف ہیں؟ 5۔ آج آپ یہاں عرس کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ عرس یہ بریلوی کرتے ہیں، عرس یہ بریلوی کرتے ہیں۔ چاہے بھکتی پورا میں عرس کیجیے، جب بھی کہا جائے گا بریلی والے عرس کرتے ہیں، بریلوی عرس کرتے ہیں۔ خانقاہ میں عرس کیجیے، جب بھی کہیں گے بریلوی عرس کرتے ہیں۔ اور جہاں بھی دودھ اور روٹی میں عرس کیجیے، جب بھی کہیں گے بریلوی عرس کر رہے ہیں۔ ڈانگی بستی میں عرس کیجیے، جب بھی کہیں گے بریلوی عرس کر رہے ہیں۔ ٹیپو میں عرس کیجیے، جب بھی کہیں گے بریلوی عرس کر رہے ہیں۔ آخر کیوں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ اس لیے آئیے آج آپ کو میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ حمیدی میں حرف کتنے ہیں؟ 5۔ اور آگے بڑھیے، بریلی میں حرف کتنے ہیں؟ کتنے حرف ہیں؟ جلدی بولیے۔ با، را، یا، لام، یا۔ بریلی میں کتنے حرف ہیں بھی؟ 5۔ اور آگے بڑھیے، اجمیر محلہ، اجمیر میں کتنے حرف ہیں؟ الف، جیم، میم، یا، را۔ کتنے حرف ہیں بھی؟ 5۔ اور آگے بڑھیے، بغداد میں کتنے حروف ہیں؟ با، غین، دال، الف، دال۔ بغداد کتنے حروف ہیں؟ 5۔ اور آگے بڑھیے، مدینہ، مدینہ میں کتنے حروف ہیں؟ میم، دال، یا، نون، ہا۔ کتنے حروف ہوئے؟ 5۔ یہ 5 کی عدد ہمیں اور آپ کو کیا بتا رہا ہے کہ جنہیں یہ حمید الرحمان مل گئے انہیں بریلی کا رسا مل گیا، اور جنہیں بریلی والے مل گئے انہیں اجمیر والے مل گئے، اور جنہیں اجمیر والے مل گئے انہیں بغداد والے مل گئے، اور جنہیں بغداد والے مل گئے انہیں مدینہ والے مل گئے، یعنی محمد الرسول اللہ مل گئے، اور جنہیں محمد الرسول اللہ مل گئے انہیں اللہ مل گیا، اور جنہیں اللہ مل گیا اسے سمجھو کہ انہیں جنت کا پتہ مل گیا۔ اس لیے ہم سب کی خوش قسمتی ہے، اللہ نے ہمیں اس جماعت میں پیدا کیا۔ اس لیے اے اسے حمیدی میں آنے والے غیور مسلمانوں، اپنے بزرگوں کی تعریف کو دہرائیے، اور بس تھوڑی دیر اور ایک دو بات ہے، تو اس لیے آپ کو میں کہہ رہا ہوں یہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر دوسرے جگہوں کے جلسوں اور ہمارے یہاں کے جلسوں میں فرق کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ جلسے دلی میں، ممبئی میں اور باہر کے علاقے میں ہو، یو پی میں ہو، وہاں کا حل کیسا ہوتا ہے اور ہمارے یہاں کا حل کیسا ہوتا ہے۔ وہاں کے لوگ ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سر ڈھک کر کے بیٹھتے ہیں، اور جب محفل میں آ کر کے بیٹھتے ہیں تو سر ڈھک کر کے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور ان کا دھیان ادھر ادھر نہیں ہوتا ہے، وہ محفل میں بیٹھ کر کے اس سے اس سے باتیں نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ محفل میں بیٹھ کر کے اپنے اس مقصد کے ساتھ بیٹھتے ہیں
کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں تو اس جلسے میں جو وارث نبی، جو عالم یا جو مقرر، جو خطیب جو باتیں بیان کریں گے ہم اسے سنیں گے، اور سننے کے بعد یہاں سے جائیں گے تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے یہاں کا کیا حال ہے؟